اس لیے وارث شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، اج نچدے نے سسیے مور باغی، ہے نا، یہ ویخنے ہیں جی بڑیاں رونقاں نے جی شہر وچ، ساڈا سیالکوٹ بڑا انڈسٹریل ایریا ہے، رونقیں ہیں نا، آپ فرماتے ہیں اج نچدے نے سسیے مور باغی، نالے وجن رباب تنبور اڑیے، نہ خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانی ایک دن تناوڑی ہے نہیں۔ اور اللہ، کبھی ہم اتنا اللہ سے ڈرے ہوتے ہیں نا، سارے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، جتنا ہم کرونا سے ڈرے ہیں حضرت جی، جتنا ہم کرونا سے ڈرے ہیں نا، زیادہ بھی اپنے رب سے ڈر جاتے ہیں، سارے اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں۔ ہاں حضرت، ہاں سارے اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں۔ اور میں تو اکثر احباب سے پوچھتا ہوں، بھائی پرہیز کرنا چاہیے، حکم ہے شریعت میں، وہ باقاعدہ طاعون کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے جی، جہاں وبا پھیل جائے، جو وہاں ہے وہ باہر نہ آئے، جو باہر ہے وہ وہاں نہ جائے، حضرت پرہیز کرنا چاہیے، لیکن باقی تو اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے نا۔ دیکھیں نا حضرت جی، یہ میں اکثر احباب سے پوچھتا ہوں، امام صاحب والا قبرستان ہے، ٹھیک ہے جی، شہاپورہ روڈ پہ 2 قبرستان ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بڑے، یہ کس نے بھرے ہیں؟ یہ کوئی کرونا تو نہیں بھرے ہیں، یہ پہلے بھرے پڑے ہیں، یہ سلسلہ اسی طرح ہے حضرت، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ ہاں بس ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آنے کا یہاں مقصد کیا ہے۔ ہمارے آنے کا یہ لکھا ہے کہ خلیفہ مہدی، ٹھیک ہے، عباسی خلیفہ ہے میرے خیال سے ہی، تو ہمیشہ حضرت جی اچھوں سے دوستی رکھو۔ ہاں قاری صاحب نہ دوستی رکھو گے پھر تہاڈا قرآن نہ پیار ودے، حضرت نہ دوستی رکھو گے پھر دین نال محبت ودے گی، تو اگر کسی لفاڑیے سے لگا لو گے تو پھر آہستہ آہستہ تم بھی لفاڑیے بن جاؤ گے، کیونکہ صحبت اثر کرتی ہے حضرت اپنی۔ تو ظاہر ہے بادشاہ کی بیٹھک بھی کچھ اسی طرح کی تھی شاید، تو دل میں خیال یہ آیا کہ بھئی مر تو جانا ہے، تو کچھ ایسا کام ہونا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے کام کے حوالے سے مجھے یاد رکھا جائے۔ اللہ کے بندے، تو کو لنگر خانہ بنوا، تو کو کنواں کھدوا، تو کو یتیم خانہ بنوا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس نے یاروں دوستوں سے صلاح کی کہ بتاؤ بھائی کوئی ایسا کام کر کے جاؤں کہ اگر میں چلا بھی جاؤں تو میرے اس کام کے حوالے سے مجھے یاد رکھا جائے۔ تو دوستوں نے مشورہ کیا دیا، تو کوئی محل بنا، تو چلا بھی جائے گا، تیرا محل رہے گا، دنیا دیکھنے آئے گی، ہر بندہ یہی کہے گا جی یہ عباسی خلیفہ مہدی کا بنایا ہوا محل ہے۔ اس کو یہ صلاح پسند آ گئی ہے۔ اللہ حضرت جی اس بات کا دھیان رکھنا ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مشورہ امانت ہوتی ہے، کبھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دینا، خیر خواہی کرنی ہے ہمیشہ۔ بس وہ مشورہ دے دیا، پہلے تو بڑا وقت لگا نا وہ نقشے پاس ہوتے، خیر آخر نقشہ پاس ہوا، پھر عمارت پہ کام شروع ہو گیا۔ اب پتہ نہیں کتنا بڑا مال تھا، اچھا خاصا اس کو وقت لگ گیا بنتے بنتے نا۔ جب بن گیا نا تو پہلی چیکنگ تو بادشاہ نے اور بادشاہ کے دوستوں نے کی، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپس میں یہ صلاح ہوئی کہ بھائی اب دوستوں کو خوش بھی کرنا چاہیے اور دشمنوں کا جی بھی جلانا چاہیے، تو اس طرح کرتے ہیں ایک دن مقرر کر کے نا سب خاص و عام کے لیے یہ عمارت کھول دیتے ہیں۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، پہلا فائدہ دوست خوش ہوں گے، ٹھیک ہے جی، دشمن جلیں گے بھی، اور کیا ہوگا وہ جو ان کے اندر کی جلن ہے نا وہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں کوئی نقص تلاش کریں گے، ہو سکتا ہے رہ گیا ہو تو کسی جلے ہوئے کو وہ نقص نظر آ جائے گا تو چلو اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ وہ لکھا ہے کہ ایک دن کے لیے عمارت کھول دی گئی۔ اب حضرت اتنی محنت کر کے عمارت بنائی گئی تھی، لوگوں نے بڑی باریکی سے دیکھا، لیکن کسی کو بھی اس میں کوئی نقص نظر نہیں آیا کوئی۔ اب جو لکھا ہے کہ سورج غروب ہو رہا تھا اور جو بادشاہ وہ پورے کرو فرق کے ساتھ اپنے محل کے سامنے کھڑا تھا۔ حضرت جی کدی یہ ٹگارے تے غرور نہ کری ہوا ہے۔ ہاں یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب کوئی بندہ بلند عمارت بناتا ہے نا، بلند عمارت، تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے کہتا ہے بندے تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے، تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے؟ یہ تیری جگہ تو نیچے ہے اللہ، کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، شاید یہ کلپ بنے تو کئی اعتراضات اس پہ کیے جائیں جی تسی مسلمان تے ترقی ہونے نہیں دیندے ہے۔ نہیں بھائی، بناؤ عمارت جو ہے نا وہ بنا بھی لو، لیکن اس بات کا دھیان رکھو کہ میں نے اس عمارت میں سدا نہیں رہنا، جانا میں نے قبر میں ہی ہے۔ اور میاں صاحب نے تو کمال کر دیا نا، میں تو کہتا ہوں ان بزرگوں نے کشتہ کر دیا ہمارے لیے۔ آپ فرماتے ہیں اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں فضل کری رب سائیاں۔ یہ بناؤ اللہ ہاں بھائی وقت کی ضرورت ہے نا، لیکن حضرت جی دھیان رکھنا کہ ہم نے اس عمارت میں سدا نہیں رہنا، جانا ہم نے زمین کے نیچے ہی ہے، ہماری جگہ وہاں ہی ہے۔
اسی لیے تو اللہ نے قرآن کریم میں بھی کہا نا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وہ زمین تے کیوں آکڑ کے ٹرنا ہے، وَلَن تَبْلُغَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ طُولًا ہے، ہمیشہ جی اللہ دے تو جھکنا ہے، نہیں، لیکن بس وہ لکھا ہے کہ بڑے غرور و تکبر کے ساتھ نا وہ اپنے محل کے سامنے کھڑا تھا، جی میرا محل، میری عمارت، تو لکھا ہے کہ بابا جی ہیں سادے سے کپڑے وہ آ کے نا مادی کے پاس کھڑے ہو گئے اور سلام کا مادی کو، یہ ہمیں بھی ہے حضرت جی، پہلی گل تو ماڑے دے نال سلام بھی کوئی نہیں لینا، تو جی دوسری گل ہے ماڑا لے لے تو انہیں جواب بھی کوئی نہیں دیتا ہے۔ اب تو جناب سلام کا جواب لینے کے لیے بھی آپ کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، پھر آپ کو جواب ملے گا حضرت۔ نہیں حضرت سلام کیا کرو، خاص و عام کو سلام کیا کرو۔ ہاں حضرت اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھن جا، جے کو بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا، آتے جاتے کیا سلام ہو سکتا ہے کوئی مقبول مل جائے جس کے منہ سے تیرے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نکلے اور تیرا بھی کام بن جائے، سلام کیا کرو، سلام کیا کرو، ہم نہیں سلام کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ اتنا ناپسند تھا، حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، آپ نے فرمایا علیہ السلام نے فرمایا جو سلام سے پہلے کلام کرے اس کی بات کا جواب ہی نہ دو، حضور کو اتنا ناپسند تھا یہ معاملہ۔ لیکن کیا ہے کہ ہم سلام کو ترک کرتے جا رہے ہیں، نہیں سلام لیا کرو، سلام لیا کرو، سلام لیا کرو۔ وہ بادشاہ نے نا وہ دیکھا، دکھا ہے کہ مادی نے جواب نہیں دیا اس کا کوئی، تو بابا جی کہنے لگے مادی بڑا خوبصورت محل بنوایا تم نے، تو بڑے غرور سے کہنے لگا ہے ہی خوبصورت، تو اگر نہ بھی کہے تو پھر بھی خوبصورت ہے۔ تو آگے پھر بابا جی نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کس طرح کھینچی، فرمانے لگے خوبصورت تو بڑا لیکن اس میں دو نقص بھی ہیں۔ پہلے تو بڑا غصہ لگا، وہ سارے شہر کو نقص نظر نہیں آئے، اس بابے کو نظر آ گئے، پھر دل میں خیال آیا بھائی عمر جو زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے، ہو سکتا ہے جوانوں کو وہ نقص نہ نظر آئے ہوں، بابا جی کو آ گیا ہو، تو اب مطلب تھا نا سب سے پہلے سلام کا جواب دیا، اور بابا جی میں تھوڑی سلام کا جواب نہیں دیتا، وعلیکم السلام۔ اچھا بابا جی اب یہ تو بتائیں نقص کیا ہیں اس میں جو کسی کو دکھائی نہیں دی، آپ کہہ رہے ہیں دو نقص ہیں۔ آئے آئے آپ نے فرمایا پہلا نقص تو یہ ہے کہ یہ محل سدا نہیں رہے گا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رہنا تو حضرت تو نہیں ہے، نہ تسی رہنا ہے نہ میں رہنا ہے حضرت۔ فرمایا پہلا نقص یہ ہے کہ یہ محل سدا نہیں رہے گا، جس پہ تو اتنا اکڑ رہا ہے، جس پر تو اتنا غرور کر رہا ہے، یہ سدا نہیں رہے گا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، نکل پیروں کے نیچے سے زمین گئی، وہ جو غرور کی اتنی بڑی عمارت تھی وہ چند لمحوں میں زمین بوس ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ مہدی تو کس پہ غرور کرنے چلا، یہ تو رہنی کوئی نہیں ہے۔ اب وہ ٹوٹ گئے اندر کا سارا، قدموں میں گر پڑا اور رو کر کہتا ہے حضور ایک نقص تو بتا دیا، اب دوسرا بھی تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا محل بنانے والا بھی نہیں رہے گا، کل نفس ذائقۃ الموت،